ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج جو ہے ہندوستان کا آئین یعنی قانون بنا تھا. یعنی 1950 میں 26 جنوری کو ہندوستان کا قانون لاگو ہوا. اسے ہم ہندوستان کی دوسری عید مناتے ہیں. جس طریقے سے تہواروں میں مسلمانوں کے لیے عید اور بقرعید ہے، اسی طریقے سے ہندوستان کی تہواروں میں 15 اگست اور 26 جنوری اور 15 اگست جو ہم اتنی خوشی سے مناتے ہیں، یہ کن لوگوں کا کردار ہے، کن لوگوں نے ہم تک ان خوشی کو پہنچنے میں ہماری مدد فرمائی، یہ ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. جب کوئی انسان اپنی زندگی میں جوانی کی عمر کو آتا ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، اس کا دماغ کھلتا ہے، اس وقت وہ اپنے آزو بازو دائیں بائیں دیکھتا ہے. کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار ہے، اسی طریقے سے کوئی فقیر ہے تو کوئی لاچار ہے. جو جیسی زندگی پاتا ہے وہ اپنے آپ کو بولتا ہے. یہی طریقہ جو ہے ہمیں اور آپ کو علماء اکرام نے بتایا ہے کہ یہ ہندوستان جو تھا یہ مسلمانوں کی حکومت میں تھی. جس طریقے سے ہمارے پاس مال رہتا ہے اور مال جو ہے ہم یوں ہی بے فالتو کے اخراجات میں خرچ کر کے گوا دیتے ہیں اور غربت کی زندگی آ جاتی ہے اور ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ہمارے آبا و اجداد نے بہت ساری دولتیں چھوڑ کر کے گئی تھی لیکن ہم اس کو گوا دیے، ہمیں افسوس آتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو افسوس آیا تھا کہ 700 سالوں تک ہم نے انگریزوں کے اوپر نہیں بلکہ اس ہندوستان کے اندر حکومت کی. پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن تھا، لیکن جب وقت آیا انگریزوں نے ہمارے اوپر 200 سال جب حکومت کری تو ہمیں پھر سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس کیا تھا اور کیا چھن گیا. تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب ہمارے علماء اکرام کو یہ سمجھ آئی تو اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے اور انگریزوں سے اپنی لڑائیاں چالو ہوئی اور جنگ چلتی رہی اور 1857 سے چالو ہو کر کے 1947 میں جا کر کے 100 سال تک جو ہے علماء اکرام نے اپنی قربانیاں پیش کری، جس میں بڑے بڑے علماء اکرام گزرے، بڑے بڑے سولیوں پر چڑھے، پھانسیوں پر چڑھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ دلی کی ایک پیڑ ایسی تھی، اس زمانے میں روڈیں نہیں بنی ہوئی تھی، کچی سڑکیں تھی، ہر سڑکوں میں پیڑ بنی ہوئی تھی، پیڑ کھڑی تھی اور ہر پیڑ کے اندر علماء اکرام کی گردنیں ٹنگی ہوئی تھی. میرے بھائی اور دوستو، سوچو کہ وہ کیسا مقام ہوگا جب علماء اکرام اس راستے سے نکلتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اپنے آبا و اجداد کے گلے لٹکے ہوئے، تو سوچو کیا ان کا ماحول ہوگا، کیا ان کے دل میں وحشت پھیلی ہوگی. لیکن میرے بھائی اور دوستو، انہوں نے ہار نہ مانا اور آخری دم تک، آخری سانس تک اس ہندوستان کے لیے اپنی آوازیں اٹھاتے رہے، اپنے آپ کو قربانیوں میں پیش کرتے رہے، گردنیں پیش کرتے رہے، وہ لوگ کاٹتے رہے. کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کم سے کم 5000 علماء اکرام کو پکڑا گیا اور لیا کر کے ایک گڈھے میں ڈال کر کے پوچھا گیا کہ تم صرف اتنا بول دو کہ میں جو ہے آزاد ہند میں شامل نہیں ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میرے بھائی اور دوستو، ان لوگوں نے جھوٹ کو نپا کر کے سچائی بتائی کہ نہیں، ہم بھی آزاد ہند میں شامل ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ان لوگوں کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر کے ان 5000 علماء اکرام کو جو ہے جلا دیا گیا. سوچو ہمارے علماء اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کری ہے، تب جا کر کے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے، تب جا کر کے ہم تک یہ آزاد ہند پہنچی ہے، تب جا کر کے ہم جو ہے آج آزاد ہند اور یوم جمہوریہ مناتے ہیں. یہ ہندوستان کا قانون جو بنا تھا،
یہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے قانون لکھ کر کے دیا تھا، لیکن میرے بھائی اور دوستو آج کا ماحول اور آج کے وقت کو دیکھتے ہوئے آج دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، لوگوں کے اندر کس طریقے سے نفرت بھری جا رہی ہے۔ یہ صرف نیتاؤں کا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ وہ زمانہ بھی تھا جب ہمارے دادا پردادا جو ہے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے اور ایک ہی پتیلی کی چائے پیتے تھے، اور آج کا وہ دور ہے کہ میرے بھائی اور دوستو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ناکیں چڑھاتے ہیں، آنکھیں چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ ہم اپنے آپ کو آباؤں کی کردار کو پیش کریں گے، تب جا کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو شامل کریں گے میرے بھائی۔ جب جا کر کے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے، تب جا کر کے لوگوں کو پہچان میں آئے گی یہ ہمارا مسلمان اور ہمارا اسلام کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا جس دیش میں رہو اس دیش کے قانون کو مانو۔ اس لیے آج بھی اور جب تک ہم رہیں گے تب تک اس دیش کی پہلے قانون کو مانیں گے، بعد میں مذہب ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کے اندر ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب کا الگ الگ مذہب ہے، لیکن اگر کوئی ایک مذہب ہے تو وہ ہندوستان ہے جس پہ ہم اور آپ سب قائم رہیں گے، اور جب تک قائم رہیں گے تب تک ہمارا دیش اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔